السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے اسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی ٹی وی۔ تاریخ میں سفید فام یورپی نسل کے قبیلے جو 1200 قبل مسیح میں موجود تھے اور انہیں کلٹکس کہا جاتا تھا۔ ان قبیلوں کا یہ عقیدہ تھا کہ 31 اکتوبر سال کا آخری مہینہ ہوتا ہے، نہ کہ 31 دسمبر۔ اس دن کو یہ ڈے آف سمین کے نام سے مناتے تھے۔ اگر آپ آج بھی گوگل پر اس نام سے سرچ کریں تو آپ کو ہالوین کی جگہ ڈے آف سمین کا نام بھی نظر آئے گا۔ سمین ان کے خدا کا نام تھا جو انسانوں کی روح قبض کرتا ہے یا انہیں کنٹرول کرتا ہے۔ آپ اسے اسرائیل یا پھر شیطان بھی کہہ سکتے ہیں۔ ان لوگوں کا ماننا تھا کہ 31 اکتوبر کو بدروئیں قبروں سے نکل کر زمین پر واپس آتی ہیں اور لوگوں کو ڈراتی ہیں۔ اگر کسی شخص نے کسی کے ساتھ برا کیا ہوگا تو 31 اکتوبر کی رات کو یہ اس کے گھر میں آ کر اس سے بدلہ لیں گی۔ اگر ان سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے گھر کے اندر آگ جلانا ہوگی یا پھر ان سے بچنے کے لیے کچھ نہ کچھ حفاظتی اقدامات کرنے ہوں گے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جنات کو آگ سے نفرت ہوتی ہے، خاص طور پر شیطانی جنات کو۔ اس عقیدے سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ بدروؤں کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ کرسچن چرچز کے اندر 1843 AD تک ڈے آف سینٹ کے نام سے ایک دن کو منایا جاتا تھا جو 13 مئی سے شروع ہو کر 31 اکتوبر پر ختم ہوتا تھا، لیکن بعد میں اس کا نام بدل کر اسے آل ہالووین ایوننگ میں بدل دیا گیا اور اس کے بعد سے یہ پورے امریکہ کے اندر مشہور ہو گیا اور بعد میں آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ اس تہوار کا نام ہالووین پڑ گیا۔ امریکنز لوگوں نے انہی بدروؤں کو دکھانے کے لیے طرح طرح کے ڈراؤنے ماسک اور کاسٹیوم کا استعمال شروع کیا جو کہ آج تک جاری ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے گھٹیا ترین اور ڈراؤنے شیطان اور بدروؤں کے لباس کے اندر یا پھر ویمپائر یا جادوگرنیاں وغیرہ کے کاسٹیوم میں گھر گھر جا کر ٹرک اینڈ ٹریٹ بول کر کھانے کی چیز مانگتے ہیں۔ مغرب کے اس خفیہ اور واحد کلچر سے متاثر ہو کر نہ صرف یورپ میں بسنے والے اسے تہوار کے طور پر منا رہے ہیں بلکہ اپنے بچوں کو بھی یہ سکھا رہے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب وہ بچے بڑے ہوں گے تو اپنے بچوں کو یہ سکھائیں گے اور اس طرح سے الٹیمیٹلی مسلمانوں کے اندر بھی یہ کلچر ڈیولپ ہو جائے گا۔ ایون کہ پاکستان کے اندر بھی اپر کلاس اسے فیشن سمبل اور پارٹیز کے اندر اسے باقاعدہ تہوار کے طور پر سیلیبریٹ کرتی ہے۔ آپ کو سوشل میڈیا پر طرح طرح کی فیمس سیلیبریٹیز اس کو پروموٹ کرتے ہوئے یا اسے سیلیبریٹ کرتے ہوئے نظر آئیں گی۔ وہ سیلیبریٹیز جن کو آپ کا رول ماڈل ہونا چاہیے وہ آپ کو اس طرح کی واحیات اور شیطانی حرکتوں کی طرف اٹریکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ لوگ بچوں کے اندر بھی اس تعلیمات کو منتقل کر رہے ہیں کہ کیسے بچوں نے بدروؤں اور شیطان کا حلیہ بنا کر گھر گھر جانا ہے اور کھانا مانگنا ہے۔ یورپ کے اندر مسلمان خاص طور پر اس کلچر کو اپنا بیٹھے ہیں۔ وہ تو یہ بھی نہیں جانتے کہ ان کے بچوں کو ٹرک اینڈ ٹریٹ کے نام پر جو چیزیں دی جا رہی ہیں کیا وہ حلال بھی ہیں، کیونکہ زیادہ تر ٹرک اینڈ ٹریٹ کے بدلے میں کینڈیز کو دیا جاتا ہے جنہیں یورپ کے اندر گیلیٹائن نام کے کیمیکل سے بنایا جا رہا ہے جو کہ پگ کی چربی سے بنتی ہے۔ اور پگ کے بارے میں آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ یہ کتنا غلیظ جانور ہے اور حرام ہے۔ کچھ شیطانی طبیعت کے لوگ اس تہوار کے روز رات کو چھوٹے چھوٹے بچوں کو ایسے ڈراؤنے ماسک پہن کر ڈراتے ہیں۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ کچھ خفیہ شیطانی گروہ باقاعدہ اس رات کو چھوٹے بچوں کو اغوا کر کے شیطان کو ان بچوں کی قربانی دیتے ہیں تاکہ شیطان ان سے خوش ہو کر انہیں مزید روحانی طاقتیں عطا کرے، لیکن اس طرح کی باتیں میڈیا پر کبھی بھی نہیں آتی۔ لیکن ان کی ویڈیوز آپ انٹرنیٹ کے خفیہ ترین حصوں کے اندر آسانی سے دیکھ سکتے ہیں۔ کلچرلی، سوشلی اور مذہبی طور پر کسی بھی اینگل سے مسلمانوں کا اس کلچر کے ساتھ یا اس تہوار کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی شخص جس بھی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا قیامت کے روز اس شخص کو انہی لوگوں میں سے اٹھایا جائے گا۔ ایک اور جگہ آپ نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ میری امت کے لوگ یہودیوں اور عیسائیوں کی مشابہت کے اندر ایک ایک انچ تک داخل ہو جائیں گے، حتیٰ کہ وہ یہودیوں اور عیسائیوں کو چھپکلی کے گھر کے اندر بھی داخل ہوتا دیکھیں گے تب بھی ان کا پیچھا کریں گے، بنا سوال کیے، بنا یہ سوچے سمجھے کہ ہمارا ان چیزوں کے ساتھ تعلق ہی کیا ہے۔ آج اسلامی ممالک کے اندر بھی آہستہ آہستہ اسی یورپی کلچر کو فیشن کے طور پر اپنایا جا رہا ہے، جبکہ مسلمانوں کے پاس اپنے اتنے خوبصورت تہوار موجود ہیں جنہیں مسلمان آج اس قابل نہیں سمجھتے کہ خوشی سے منائیں اور بچوں کے اندر بھی اس کے متعلق تعلیمات منتقل کریں، جیسے کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ وغیرہ۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو عید نماز ساتھ پڑھائیں، ان کے ساتھ وقت گزاریں اور اسے ایک اسلامی تہوار کے طور پر فیملی کے ساتھ وقت گزاریں اور اپنے بچوں کے اندر بھی اس کے متعلق آگاہی پیدا کریں، کیونکہ یورپ کے اندر آج بھی اس طرح کے تہواروں کے موقع پر وہ لوگ صرف ایک دن کے لیے اپنے کام چھوڑنے کی بجائے اسلامی تہوار کے موقع پر بھی اپنے کام کے اندر مصروف رہتے ہیں، جبکہ ان اسلامی تہواروں کی بجائے ان کی تمام ایکسائٹمنٹ ہالووین اور کرسمس جیسے تہواروں میں جاگتی ہے، جو کہ نئی نسل کو کنفیوز کر رہی ہے کہ آخر ہمارا کلچر ہے کیا۔ یورپ میں کرسمس اور ہالووین جیسے تہواروں کا مقصد صرف اور صرف مارکیٹنگ ہے، یعنی کہ بزنس کو بڑھانا ہے، یا یوں کہیں کہ یہ بزنس کو بڑھانے کی ایک ٹرک ہے
کیونکہ اس روز پورے ملک کے اندر باقاعدہ چھٹی ہوتی ہے اور ہالووین کے تہوار پر کرسمس کے بعد پورے ملک کے اندر سب سے زیادہ فروخت ہوتی ہے، اور یہ فروخت ہوتی ہے بدروؤں اور شیطانی کاسٹیومز کی اور ہالووین تہوار میں استعمال ہونے والی تمام چیزوں کی۔ کیونکہ اگر ہم اعداد و شمار کی بات کریں تو صرف 2018 کے اندر ہالووین کے موقع پر ہونے والی فروخت $9 بلین تھی، جس میں سے $3.2 بلین صرف کاسٹیومز پر، جبکہ $2.5 بلین ڈیکوریشن، جبکہ باقی پیسہ اس سے جڑی ایکٹیویٹیز پر یعنی پارٹیز پر اور کھانے کی چیزوں پر خرچ ہوا تھا۔ امریکہ کے اندر اس کو کلچر کے طور پر متعارف کرنے کا مقصد بزنس کو بڑھانے کا ایک ذریعہ ہے اور ساتھ ساتھ مسلمان امت کو گمراہ کرنے کا بھی، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ گناہ بہت زیادہ اٹریکٹیو ہوتا ہے، جبکہ کامیابی کا راستہ مشکل تو ہے لیکن صرف اور صرف اسی کے اندر ہی آپ کی نجات ہے۔ سورہ فرقان کی آیت 72 کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں، اور وہ جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے، اور جب ان لوگوں کو بےہودہ چیزوں کے پاس سے گزرنے کا اتفاق ہو تو ان کے پاس سے بڑے بزرگانہ انداز سے گزرتے ہیں، یعنی کہ ایسی چیزوں کی مخالفت نہیں کرتے جو کفرانہ رسم و رواج اور عقیدوں کو جنم دیتی ہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اس طرح کے کفریہ چیزوں کو اپنے کلچر کا حصہ بنانے کی بجائے یا دوسرے لوگوں تک اس گناہ کو پھیلانے میں حصہ دار بننے کی بجائے اس کے تاریخی پس منظر پر غور کریں اور اس کی حقیقت سے متعلق دوسرے لوگوں کو بھی آگاہ کریں۔ آئی ہوپ کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور ہالووین سے متعلق آپ کے بہت سارے کانسیپٹ اب کلیئر ہو گئے ہوں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو اسے لائک کیجئے اور مزید اس طرح کے انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔